بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج کا ٹاپک ہے عید میلاد النبی، جو 12 ربیع الاول کو۔ تو بہت سارے لوگ اس دن عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت جگہ تو ٹالی پہ، پک اپ پہ بڑے بڑے ساؤنڈ باکس لگا کر اور ڈی جے پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت لوگ میلاد بھی کراتے ہیں، مطلب جس طرح بھی ہو جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کیونکہ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن جنم دن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اگر اتنا امپورٹنٹ چیز تھا، یہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی اتنا امپورٹنٹ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ اپنا جان گنوا دیتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، جو اتنا مطلب نیک لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا دنیا میں۔ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے اپنا جان کو گنوا دیتے تھے۔ اور جو ہم لوگ جشن عید میلاد 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں منائے، اور نہ ہی حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سیلیبریٹ کیے یعنی منائے۔ تو میرے بھائیو، دیکھتے ہیں یہاں کہ نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے منایا، اور نہ تابع تابعین، نہ امام، یہ کوئی لوگ نہیں منائے۔ تو کیا ہم لوگ ان سے بھی آگے ہو گئے ہیں؟ مطلب ان سے بھی زیادہ کلیور بن گئے ہیں، چلاک بن گئے ہیں؟ اور مان کے چلے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، صحابہ لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے، نہ اس میں گھٹاتے تھے اور نہ بڑھاتے تھے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہیں کرنے کے لیے کہ میرے پیدائش کے دن تم لوگ جشن منانا۔ اگر بتائے ہوتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ، تابع تابعین، یہ لوگ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے بات یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتائے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ جو کیے ہیں، اگر اس سے ہم لوگ آگے کر رہے ہیں، یعنی جو چیز وہ نہیں کر رہے ہیں دین میں، اور ہم لوگ وہ چیز کر رہے ہیں، تو یعنی کہ ہم دین سے خالی ہوئے۔ مثال کے طور پر نماز میں 2 بار سجدہ کیا جاتا ہے، اگر ہم 3 بار کر دیں تو تیسرا سجدہ میں گالی تو نہیں دیں گے، اس میں بھی یہی پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم تیسرا سجدہ کریں گے تو یہ سب کوئی جانتا ہے کہ یہ خلاف ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہم وہی پڑھیں گے، اچھا ہی چیز پڑھیں گے، اللہ کا کلام ہی پڑھیں گے، لیکن سنت 2 ہی کا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی سجدہ کے لیے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے، ایک عالم صاحب ہیں جو لوگوں کو دیکھیے کتنا باریکی سے بہکا رہے ہیں، مطلب بہکا رہے ہیں، یہ سن لیجئے تھوڑا 12 ربیع الاول کے بارے میں۔ جمعہ عید المومنین ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کیا فرمایا؟ جمعہ عید المومنین ہے۔ عید کا دن مطلب خوشی کا دن۔ کون سا دن؟ بولو بھائی، بولو یار، میں کبھی بلواتا نہیں ہوں لیکن آج بول دو نا۔ عید کا دن مطلب خوشی کا دن ہے نا، اس پہ متفق ہے آپ؟ بولو ہے کہ نہیں ہے نا؟ عید المومنین ہے، کون سا دن؟ یا رسول اللہ، عید المومنین کیوں ہے جمعہ کا دن؟ تو حضور نے 2 باتیں بتائی خاص طور پہ، اور بھی بتائی لیکن خاص کون سی بات؟ 2۔ جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن آدم پیدا بھی ہوئے اور اسی دن وفات بھی ہوئی۔ یا رسول اللہ، پھر ہم عید کیوں منائیں؟ آدم کی وفات پہ ماتم کیوں نہ کریں؟ اسی دن وفات بھی ہے، اسی دن میلاد بھی ہے، تو آقا کہہ رہے ہیں اس دن عید کا دن مناؤ۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، تو تم وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ رسول اللہ سے پوچھو کہ آپ نے آدم کی وفات کے دن عید کا دن کیوں کہا؟ کیونکہ نبی لوگوں کو رلانے نہیں آئے تھے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کلپ میں عالم صاحب بتا رہے ہیں
کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات جمعے کے دن ہوا، پھر بھی ہم لوگ جمعے کے دن خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ ہفتے کا عید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ حدیث ہے کہ جمعے کے دن تم خوشی مناؤ، اچھے سے کپڑے پہن کر اچھا سے اپنا یہ نماز پڑھنے جاؤ کیونکہ یہ ہفتے کا عید ہے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا کہ جیسے آدم علیہ السلام کا وفات اور جنم دن جمعے کا ہے، پھر بھی ہم لوگ جمعے کے دن خوشیاں مناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور ان کے پیدائش پہ ہم لوگ مطلب خوشیاں مناتے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایسا ضرور کیے ہوتے، یعنی کہ وہ عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کو ضرور خوشیاں منائے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں منائے تو پھر یعنی کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جو چیز نہیں کیے دین میں، تو اس سے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا ہی کرتے تھے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ تو اگر دیکھ لیجئے، اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں سیلیبریٹ کیے اور ہم کر رہے ہیں تو پھر یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ ہم دین سے ہٹ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم تھوڑا اپنے طرف سے جوڑ دیے۔ اور بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتائے ہیں اس میں نہ تھوڑا گھٹانا ہے اور نہ تھوڑا بڑھانا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم بڑھاتے ہیں تو پھر اپنا انجام سمجھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ عالم صاحب اتنا آسانی سے لوگوں کو بہلا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس چیز پہ اسٹڈی فوکس نہیں کرے گا تو واقعی وہ پھنس سکتا ہے، اور وہ سوچے گا ان کو تو ایک دلیل مل گئی، کیونکہ ہمارے اگینسٹ میں جو لوگ بول رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے تو نائس دلیل ہے، لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی،